سب سے بڑے خوف ہیں انسان کے. سب سے بڑا خوف موت کا خوف. دوسرا خوف کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں, میں فیل نہ ہو جاؤں. اور تیسرا خوف میری رزق نہ چلی جائے, میری نوکری نہ چلی جائے, میری بزنس نہ بند ہو جائے. یہ تین خوف کی وجہ سے انسان اپنے ضمیر پہ کمپرومائز کرتا ہے, انسان رائے حق پہ چڑھنے سے ڈرتا ہے. ان تین خوف کی وجہ سے میں جب پالیٹکس میں آیا تو میں جب پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ آؤ پالیٹکس میں, اگر پالیٹکس میں کرپٹ لوگ ہیں تو ایماندار لوگوں کو آنا چاہیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے اور ایماندار لوگ زیادہ تر مجھے کہتے تھے پالیٹکس بڑی گندی ہے, ہمیں ذلیل کر دیں گے. میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں یہ جو میرے گھٹیا مخالف 26 سال سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں, 26 سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی, ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کی شان دیکھو, آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیونکہ میرے پاکستانیوں, یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے. نہیں تو امیر لوگ, پیسے والے لوگ عزت خرید سکتے لیکن عزت نہیں خرید سکتے, اور نہیں تو کمزور اور غریب ذلیل ہوتے. ایسا نہیں ہے. اور زندگی موت, یہ بھی میں آج آپ سب کو بتا دوں کہ آج تک کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا جو موت سے ڈرتا ہے. کوئی فوجی نے آج تک بڑے تخمے نہیں لیے جو موت کے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا. پہلا آدمی جو ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا, سب سے اونچا پہاڑ دنیا میں, ایڈمنڈ ہلری, اس سے پہلے جتنوں نے بھی کوشش کی تھی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے کی, یا وہ مر گئے تھے اور یا فیل ہو گئے تھے. تو جب وہ پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا, اس نے اپنے موت کے خوف کے اوپر قابو پایا. اور یہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی نے کیا, انسانوں کو آزاد کر دیا. موت کا خوف چلا گیا. پیسے کی لالچ وہ چلی گئی کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی انسان ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. محنت ہم کریں گے, اوپر والا دلوں کے راز جانتا ہے, اور اس کے اوپر ایمان رکھ کے وہ لوگ, آزاد لوگ, ان کی پرواز, جس طرح اللہ قرآن میں کہتا کہ جب انسان, سب سے عظیم مخلوق اللہ کی, انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں اب پاکستانیوں یہ ذہنی آزادی کی تحریک کہ ہمیں پہلے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے. ہمیں یہ زمین میں چونٹیوں کی طرح رینگنے کی ضرورت نہیں. ہم ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کیوں پھرتے ہیں؟ ہم وہ قوم ہیں, پاکستان وہ قوم ہے جو 27ویں رمضان پہ پاکستان بنا تھا. اللہ نے اس ملک کو ہر قسم کی نعمت دی ہے, لیکن کوئی بھی قوم جو غلام ہوتی ہے, غلام ذہنیت کی, وہ کبھی اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. تو دوسری چیز
کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانی ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, بڑے بڑے اسکالرز کو اس میں بٹھایا. اس اتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ کالجز اور اسکولوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے بچوں کو بتائیں, تاکہ ان کے کیریکٹر مضبوط ہوں, تاکہ وہ ذہنی طور پہ آزاد ہوں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ مغربی تہذیب کے غلام نہ بن جائیں. جب تک ان کو اپنی تاریخ کا, اپنے دین کا نہیں پتہ چلے گا, تو مغربی تہذیب اتنی اس وقت چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ان کی غلامی کریں گے. اور تیسری غلامی جس سے ہم نے آزاد ہونا ہے, اب یہ میرے پاکستانیوں غور سے سنو. دیکھیں, پہلے تو میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی ملک کا اینٹی نہیں ہوں. مجھے کہتے ہیں جی آپ اینٹی امریکن ہیں, میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. امریکہ میں سب سے طاقتور پاکستانی کمیونٹی ہے جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. یہ طاقتور کمیونٹی ہے. ہم کیوں ایک ملک کے اینٹی ہوں؟